بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ویلکم ٹو دی زی وائس۔ سرد جوت کون تھا؟ آئیے سامعین اس داستان کا اگلا حصہ شروع کرتے ہیں۔ میری پورے 18 سال کی ہو گئی تو وہ نہا کر آئی اور تیار ہونے لگی کہ میجر جتن اندر آئے۔ روز میری کچھ کھایا ہے؟ بھوک نہیں ہے، میری بولی۔ چائے پی لو، کارروائی میں بہت ٹائم لگے گا، وہ نرمی سے بولے۔ چائے کو بھی دل نہیں ہے۔ تم حوصلہ رکھنا، میں ساتھ رہوں گا۔ وہ جانے کو مڑے پھر رک گئے۔ نیزا سے بات ہوئی ہے تمہاری؟ وہ ہنومان گڑھ سے ابھی تک نہیں آیا۔ میں نے رات نایاب سے کہا تھا کہ جا کر اسے لے آئیں۔ پھر نایاب گئے ہیں؟ میری نے پوچھا۔ ہاں، وہ رات کے وہیں ہیں۔ نیزا نے تمہیں فون نہیں کیا؟ میجر نے سرسری طور پر پوچھا۔ 2 دن ہو گئے اس کا فون نہیں آیا، خود فون کر لو۔ اتنا کہہ کر وہ باہر نکل گئے۔ میری نے نیزا کو فون ملایا تو اس کا کوئی بھائی تھا۔ نیزا سے بات کروائیں۔ نایاب بھائی رات کو آئے تھے تو وہ فجر کے بعد سے شکار پر گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، بائے۔ میری نے ریسیور رکھ دیا۔ بھائی فون پکڑ کے کھڑا رہا، پھر اس نے واچ ٹرانسمیٹر پر نیزا کو کال کی تو نایاب کی باہوں میں کلول کرتے نیزا نے بمشکل کال پک کی۔ نیزا کی جوان آواز بھائی کے کان میں پڑی تو اس نے بے اختیار ماشاء اللہ کہا۔ خیریت ہے؟ نیزا پوچھتا تھا۔ باپو جی کورٹ چلے گئے ہیں، روز میری کا فون آیا تھا، تم اگر انہیں کال کر لو تو بہتر ہے، وہ آج کورٹ میں پیش ہوں گی۔ اوہ تھینکس، میں کر لیتا ہوں۔ نیزا نے میری کو کال کی۔ سر نایاب رات کو آ گئے تھے، کئی ماہ سے ان سے ملاقات ہی نہیں ہوئی تھی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ نیزا اپنائیت سے بولا۔ ٹھیک تو ہوں بٹ بہت گھبراہٹ ہے، کورٹ میں آج پیشی ہے۔ تم فکر نہ کرو، انشاءاللہ بہتر فیصلہ ہوگا۔ نیزا نے تسلی دی تو میری سمجھ گئی نایاب بات نہیں کرنے دے رہے، سو اس نے کال بند کر دی۔ کبھی اس گھڑی کو الگ بھی کر لیا کرو جسم سے۔ نایاب سخت خفا ہوئے۔ گھر چلتے ہیں، میں تھک گیا ہوں، نیزا نے کہا۔ مترو، میری سیاہ لباس میں میجر کے ساتھ چلتی کورٹ میں آئی۔ کل سب کو کورٹ میں حاضری کا نوٹس مل چکا تھا۔ بمبئی سپریم کورٹ میں پہنچے۔ میری سیاہ نقاب میں تھی مگر اس کے سنہرے بال سارے بدن پر بکھرے تھے۔ وہ دیکھنے میں حجاب کے اندر اتنی پرکشش تھی کہ لوگ نگاہ نہ ہٹا سکتے۔ دراز قد تھی اور سڈول تھی۔ وطن نارائن، رادھے شیام، مریم ریورس، یوون، بائبل، مکیش جی، جلیان، کشن، پرنس، نوجوت، امل جوت، نرمل بلوچ، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ اور ساری فورسز سے چیدہ چیدہ افراد موجود تھے۔ چیف جسٹس جیوری کے ہمراہ بیٹھ گئے۔ عمر راجپوت، روز میری کے والد، اس وقت سب چیف جسٹس تھے، وہ مکیش جی کے ہمراہ بیٹھے تھے۔ کارروائی شروع کی گئی۔ سرکاری وکیل نے اٹھ کر بریفنگ دی کہ روز میری گورنمنٹ پرسن ہے، پیدا ہوئی تو اس کی 6 سالہ بہن روزمین کمانڈر نارائن کے پاس چھوڑ گئی کہ مجھ سے کفالت نہیں ہوتی۔ کمانڈر نے کورٹ کو مطلع کیا تو روز میری کو کورٹ میں لایا گیا، تب یہ 20 دن کی تھیں۔ روزمین نے سفید کپڑے میں روز میری کو 20 دن پالا تو ٹھیک دیکھ بھال نہ ہونے کارن روز بیمار پڑ گئی تو روزمین انہیں شملہ کمانڈر نارائن کے پاس چھوڑ گئی، تب یہ کورٹ میں لائی گئیں۔ ان دنوں نندا جی نے روز کی دیکھ بھال کورٹ کے اندر ہی کی تو میجر جتن نے ولیت میں لے لیا تو کورٹ نے انہیں میجر جتن کے حوالے کر دیا۔ میجر جتن نے کہا، میرا لے پالک بھتیجا مکیش کمار 14 سال کا ہے، میں اس کی کفالت کرتا ہوں اور میری حیثیت اتنی نہیں ہے کہ میں روز کی کفالت کر سکوں۔ تو ہنومان گڑھ کے مکھیا کشن بنسی نے فوراً کورٹ سے اپیل کی کہ کپڑے لتے اناج کی وہ ذمہ داری لیتے ہیں۔ یوں کورٹ نے میجر کو روز کا ولی تو بنا دیا مگر وہ مکھیا کشن بنسی کی لے پالک کہلائی۔ کبھی امید تھی کہ میجر اپنے بھتیجے مکیش کمار سے روز کو بیاہ دیں گے مگر وہ نہ بیاہ سکے تو روز آج وہیں کھڑی ہیں جہاں 18 سال پہلے کھڑی تھیں۔ اب کورٹ جو فیصلہ کرے گی۔ وکیل بیٹھ گیا، جیوری باہم صلاح مشورہ کرنے لگی تو جج نے کہا کہ دوبارہ ولی بنایا جائے گا۔ پکار کی جائے تو ہرکارا اٹھ کر آواز لگانے لگا۔ میجر جتن فوراً کھڑے ہو گئے۔ می لارڈ، پکار کی ضرورت نہیں ہے، میں روز کا ولی ہوں، اسے دوبارہ ولیت میں لیتا ہوں۔
اور اب گورنر کی بھی کفالت کی ضرورت نہیں، روز خود کمانے لگی ہے۔ جیوری باہم مشورہ کرنے لگی تو جج گویا ہوا، میجر جتن کی عمر 97 برس ہو چکی ہے، سانسوں کا کوئی بھروسہ نہیں۔ آپ کا بھتیجا نکاح کر چکا ہے، اگر آپ ابھی روز سے کورٹ میں نکاح کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ عمر کے اس حصے میں روز کو آپ کی ولید میں دینا ناممکن ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جلیان ایک دم اٹھ کھڑے ہوئے۔ روز میری میجر کی بیٹی ہے، کورٹ اختیار نہیں رکھتی ان کی ولیت سے لینے کا۔ وہ غصے سے کافی اونچی آواز میں بول رہے تھے۔ میجر جلیان، کوئی قانونی شک نہیں ہے، اگر ہے تو بتائیں۔ فیصلے جذبات سے نہیں ہوتے، فیصلے قوانین کے پابند ہوتے ہیں۔ جج کچھ ناراضگی سے بولا، روز اسٹے آرڈر لے سکتی ہے۔ دینا جناح نے اسٹے آرڈر لے کر باپ سے علیحدگی اختیار کر لی تھی، روز کے پاس پورا اختیار ہے۔ جلیان اٹھ کر کٹہرے میں آ گئے تھے، ان کا انداز کافی جارحانہ تھا۔ مسٹر جلیان، جو دینا جناح نے مسٹر واڈیا کے بل بوتے پر اسٹے آرڈر لیا تھا اور چند دن بعد ان سے نکاح کر لیا تھا، روز کے پاس کیا آپشن ہے کہ کوئی بھی ان کی ذمہ داری لے تو کورٹ اسٹے آرڈر دینے کو تیار ہے۔ آپ پکار ہونے دیں۔ جلیان کو بٹھایا گیا اور ہرکارا پھر پکارنے لگا کہ روز میری کو جو بھی اپنی ولیت میں یا نکاح میں لینا چاہے حاضر ہو۔ پکار 10 منٹ جاری رہی۔ شٹ اپ، بند کرو بھونکنا۔ میجر جتن غصے سے تپ کر اٹھے اور ہرکارے کو تھپڑ مار کر چپ کرایا۔ میلارڈ، میں معزز عدالت سے اپیل کرتا ہوں، روز کو دوبارہ میری ولیت میں دیا جائے۔ میری صحت اچھی ہے، میں ڈیوٹی کر رہا ہوں، میں جلد کوئی اپائے کروں گا، مجھے چند ماہ دے دیں۔ میجر کے لہجے میں بڑی عاجزی آ گئی تھی، وہ بے قرار بڑی نفری پر نظریں دوڑاتے تھے۔ میری پتھر بنی 2 گھنٹوں سے کٹہرے میں کھڑی تھی۔ میجر جتن جی، آپ کا وقار سر، آنکھوں پر قانون کے تحت کوئی شک نہیں نکلتی دوبارہ آپ کی ولیت میں دینے کی۔ میجر جلیان نے اٹھ کر وقت مانگا تو آدھے گھنٹے کے لیے کورٹ کی کارروائی روک دی گئی۔ میجر میری کو ساتھ کمرے میں لے گئے، پانی پلایا اور اسے بٹھایا اور پردہ برابر کر دیا گیا تو جلیان لوگ اندر آ گئے۔ سب زمین پر بیٹھ گئے۔ میری پردے کے پیچھے کرسی پر بت بنی بیٹھی تھی۔ وقت بہت تھوڑا ہے، جو فیصلہ کرنا ہے جلدی کرو۔ میجر جتن ہلکان ہونے لگے تھے۔ 30 سالہ جوان مکیش، جو سرپنچ بن چکے تھے، دروازے میں گم سم کھڑے تھے۔ وہ 4 بچوں کے باپ بھی بن چکے تھے۔ میجر جتن جی، آپ کورٹ سے کل تک کا وقت مانگیں اور اپیل کریں کہ پورے انڈیا میں اناؤنسمنٹ کروائی جائے اور ہر شعبے سے لوگوں کو مدعو کیا جائے۔ ہماری فلم انڈسٹری بھی بہت بڑی ہے تو مجھے کبھی امید ہے کوئی نہ کوئی روز کے لیے حامی ضرور بھرے گا۔ جلیان بولے تو میجر کی نظریں 18 سالہ جوان پرنس پر جم گئیں۔ وہ تیزی سے اٹھے اور پرنس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ پرنس، تم فجر کے وقت 2 اپریل کو پیدا ہوئے، روز عصر کے وقت، تم دونوں ہاڑی بھی ہو۔ پرنس کو تو اچھو لگ گیا، وہ نچڑ گئے۔ نو نو ڈیڈ جتن، ہم تو سنہرے ناگوں سے بہت ڈرتے ہیں، موم روپ کہا کرتی تھیں۔ روز کے سائے سے بھی بچنا جتن نے مارنا شروع کر دیا۔ کتے کے بچے، صرف نکاح کر لے، کل ہی طلاق دے دینا۔ پرنس لہرا کر گرے اور بے ہوش ہو گئے، وہ اتنے ڈر گئے تھے۔ مکیش جی کو بھی میجر جتن نے مارا۔ پالن بھائی سچ کہتے تھے، تیرے جیسے لونڈے ہم پر حکمرانی کریں گے، اب دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ انہیں لاتوں سے مارنے لگے تھے کہ کشن نے آ کر چھڑایا تو میجر نے کشن کے بھی بال نوچ لیے۔ منحوس مہر میں ہی رکھ لے، جی بھر گیا تو میرے پاس واپس بھیج دینا، تیری غیرت مر گئی ہے۔ مکھیا جی، ہمیں یہاں سے لے جائیں۔ جوان مکیش پٹ کر کشن کے ساتھ لگے کھڑے تھے۔ دور ہو جاؤ یہاں سے، میجر جتن چیخ پڑے۔ کشن پرنس کو بھی اٹھا کر لے گیا تو نوجوت اور امل جوت بھی اس کے ساتھ کھسک گئے۔ دونوں کھڑے رہ گئے اور کوئی چارہ نہیں ہے جتن جی، جلیان ان کے سینے سے لگ گئے تھے۔ جلیان، تم نے کبھی نیزا کو بے لباس دیکھا ہے؟ میجر سلگ کر بولے، ہاں، جب کمانڈر نارائن اپنی بگڑی بیٹی کا اسے ملاپ کرواتے تھے تو اس کی جوانی ہوش و حواس سے بیگانہ کر رہی تھی، وہ سر سے پیر تک قرار ہی قرار ہے۔ میجر جتن تیزی سے الگ ہوئے اور نیزا کو کال کرنے لگے کہ اس کے چاچے نے فون اٹھایا۔ نیزا سے بات کروائیں، میں جتن بول رہا ہوں، بون اور اجول آئے ہیں، نایاب اندر سے کنڈی نہیں کھول رہے، میں دیکھتا ہوں، آپ ہولڈ پر رہیں، ریتل نے کہا۔ ریتل نے جا کر دروازہ ناک کیا مگر نہ کھلا تو اندر کال ملائی، اجول نیزا سے بات کرواؤ فوراً۔ اجول نے نڈھال نیزا کے کان سے فون لگا دیا۔ نیزا کیسے ہو؟ میجر کی آواز بھرا گئی۔ ٹھیک، خیریت ہے۔ نیزا کے لہجے میں اتنا خمار تھا کہ میجر کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ تینوں نے اسے گدگدایا تو نیزا کی سسکاریوں کو دبانے کو میجر نے واضح محسوس کر لیا۔ آپ کو کچھ کام ہے مجھ سے؟ تم
کورٹ میں نہیں آئے۔ انہوں نے دل کڑا کر کے کہہ دیا، باپو جی صبح گئے تھے، مجھے تو نہیں بلایا گیا۔ اور متروں 97 سالہ میجر کو جرأت نہ ہوئی 20 سالہ جوان نزا کو کہیں کہ کورٹ آؤ۔ اوکے تم آرام کرو، گڈ بائے۔ میجر نے فون رکھ دیا۔ جلیان میں کورٹ سے ٹائم لیتا ہوں، تم جا کے نزا کو لے آؤ۔ میجر فوراً بولے، ہائے میں نہیں جاتا، اس کی آواز میں کتنا خمار تھا، مجھے تو حیا آتی ہے۔ میجر جلیان جلدی سے بولے تو میجر جتن نے انہیں بھی تھپڑ مارے۔ عدالت پھر بیٹھ گئی تو میجر جتن نے پرزور اپیل کی کہ انڈیا میں دعوت نامے بھجوائے جائیں۔ اپیل منظور ہوئی تو میجر میری کو واپس لے آئے۔ ساری رات میجر جتن نے سگریٹ پھونکتے گزار دی۔ میری نے نزا سے رابطہ کیا مگر بات نہ ہو سکی۔ رات کے کسی پیر نایاب لوگ سو گئے تو نزا نے بدن تنایا اور تھکن سے پھر گر گیا۔ بیڈ پر بون، اجول اور نایاب اس کے ہمراہ لیٹے تھے۔ وہ اوپری بدن کو کھسکا کر فون تک لایا اور میری کو کال کی۔ روز کیا فیصلہ ہوا ہے؟ کچھ نہیں، کل پھر کورٹ میں بلایا ہے۔ میری نے جواب دیا، تم بہت تھکے لگ رہے ہو، آواز سے سوئے نہیں کیا؟ بون جان کو آیا ہے، کہتا ہے ہاسٹل چھوڑ دوں گا، مجھے سمجھ نہیں لگ رہی کیا کروں۔ حیدرآباد داخل کروایا تو اس نے پڑھنا کوئی نہیں، میرے ساتھ چپکا رہے گا، میں کورٹ سے فارغ ہو کر سمجھاؤں گی اسے، تم اپنا خیال رکھا کرو۔ جب سے گھر گئے ہو آواز میں خماری، کھائیں گے کیا تمہیں گھر والے؟ میری نے ڈانٹا، آئی ایم سوری، روز نارائن انکل سے پٹ پٹ کے مر ہی چلا تھا، تم واپس کب آؤ گے؟ بون کو کالج سے چھٹیاں ہیں، اجول کو تو چھٹیاں نہیں، وہ کیوں وہاں جا کے بیٹھ گئے؟ اور ایئر مارشل صاحب مفت کی تنخواہیں لیتے ہیں۔ میری ڈانٹ کر بولی، نزا کو بات آئے نہ جائے، کلمے پڑھ کے سو جاؤ اب۔ میری نے کہہ کر کال ڈراپ کر دی۔ صبح ہو گئی تو فجر پڑھ کر میجر نے نایاب کو کال کی، وہ لائن پر آئے۔ ہم نے آپ سے کہا تھا نزا کو لے کر آئیں، آپ وہاں جا کر بیٹھ گئے۔ میجر جتن ڈانٹنے لگے، سوری ڈیڈ، بون کو چھٹیاں ہیں، وہ آنے نہیں دیتا، ہمیں نہیں پتہ، نزا کو لے کر آئیں۔ چلو نزا۔ نایاب نے نزا کا ہاتھ پکڑ لیا تو بون باپ سے لپٹ گیا۔ بون نزا سے 4 سال چھوٹا تھا، اس وقت 16 سال کا تھا۔ نایاب نے بون کو بھی مارا تو بون نے وہ ہنگامہ کیا کہ اللہ پناہ، بون کو سنبھالو، میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ کشن کہتا، واکی ٹاکی اٹھاتا باہر نکل گیا۔ سر آپ جائیں، میں شام تک آ جاؤں گا۔ نزا نے نایاب کو سمجھانے کی کوشش کی، ڈیڈ جتن نے مجھے کہا ہے تمہیں لے کر آؤں تو چلو میرے ساتھ۔ بون اٹھا اٹھا کر چیزیں مارنے لگا، بون تم بھی ساتھ چلو۔ نایاب نے سمجھداری سے کام لیا مگر بون تو کئی مہینے کا باپ سے بچھڑا تھا، سن اور سمجھ ہی نہ رہا تھا۔ نایاب اکیلے آ گئے۔ آپ کا میں نے اچار ڈالنا ہے، اسے کیوں نہیں لائے؟ میجر نے نایاب کو بھی چانٹے مارے۔ ڈیڈ جی میں کیا کرتا؟ بون نے اتنا ہنگامہ کیا، باپو جی بھی نکل آئے۔ آپ کو پتہ تو ہے بون کتنا بگڑا ہوا ہے، نزا کے علاوہ وہ کسی کی مانتا سنتا ہی نہیں، وہ پورا ڈسیبل ہو گیا ہے۔ آپ جائیں ڈیوٹی پر اور ہمیں اپنی شکل نہ دکھایا کریں۔ میجر جتن بہت خفا تھے۔ نایاب جلدی سے چلے گئے۔